نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، آج کی نشست کا عنوان جو ہے وہ پہلی یونٹ کا ایک تو 17واں سبق ہے، اور دوسرا اس میں جو ہذہ اسم اشارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہذہ جو اسم اشارہ ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے قریب کے لیے، اور اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ مؤنث چیز آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ہذہ جنت، یہ جنت ہے، یعنی مؤنث چیز جس کے آخر میں گولتا ہے وہ لفظ لایا جا رہا ہے۔ اور لیکن عربی زبان میں چند ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا نہ ہونے کے باوجود بھی وہ مؤنث ہی شمار کیے جا رہے ہیں۔ ایسے الفاظ جیسے نار، جہنم، نفس، عین اور سماء، شمس، ارض وغیرہ شامل ہیں۔ تو اب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیاتوں کا ترجمہ کریں، جیسے اوپر انہوں نے ہذہ کے بعد جو لفظ لایا گولتا لائی، ہذہ جہنت، یہ جنت ہے، تذکرۃ یاد دہانی، ہذہ تذکرۃ، یہ یاد دہانی ہے، سورۃ، سورت، ہذہ سورۃ، یہ سورت ہے۔ اب نیچے وہ لفظ لائے جا رہے ہیں جو مؤنث شمار کیے جا رہے ہیں لیکن ان کے آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، جیسے جہنم، ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے، تذکرۃ، ہذہ تذکرۃ، یہ یاد دہانی ہے، ناقۃ، ہذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے۔ جبکہ کہہ رہے ہیں مؤنث چیز کے لیے دور کی طرف جو اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہوتا ہے وہ تلک ہے۔ تلک جنت، وہ جنت ہے، یہ لفظ جو ہے عموماً دور کے لیے عربوں کے ہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں امت، تلک امت، وہ امت ہے، نعمت، تلک نعمت، وہ نعمت ہے، عاد، تلک عاد، وہ عاد ہے، عشرۃ، تلک عشرۃ، وہ 10 ہے، عقبہ، تلک عقبہ، وہ انجام ہے، آیۃ، تلک آیۃ، وہ آیات ہے۔ اب کہہ رہے ہیں تلک عموماً مؤنث چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ یعنی تلک یہ قریب کے لیے، نزدیک کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ مطلب میں آیا ہے، اور اسی میں اس کو سمجھا جائے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جو اوپر آپ نے مثالیں پڑھی ہیں تلک امت، ابھی آپ نے اس کا مطلب دور کے لیے استعمال کیا ہے، جیسے تلک امت، وہ امت ہے یعنی دور کا، اور اس کو ابھی قریب کے لیے استعمال کریں یعنی یہ امت ہے، اس معنی میں استعمال کریں۔ تو ایک تو یہاں پہ یہ اس صفحے میں یہ بات بیان فرما دی کہ پہلے ھذا ذکر پچھلے کیا تھا وہ قریب کے لیے، ذالک یہ دور کے لیے، اور اب یہاں پہ ہذہ یہ اس میں اشارہ ذکر کیا، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ لفظ لایا جائے گا جس کے آخر میں گولتا ہوگی، اور یا ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا جو عربوں کے ہاں مؤنث شمار ہوتا ہے، تو وہ لفظ استعمال کیا جائے۔ دوسرا پھر آگے بات بیان فرمائی کہ ذالک کے مقابلے میں عورت کے لیے تلک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی مؤنث چیز کے لیے، اور یہ ویسی عربوں کے ہاں تو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں زیادہ تر یہ لفظ نزدیک کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اوپر آپ نے وہ کے معنی میں ترجمہ کیا، یعنی وہ کا لفظ استعمال کر کے ترجمہ کیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ لگا کر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہذہ یا تلک کے بعد ایسا لفظ جس کی شروع میں الف لام ہو، جیسے الشجرہ، النار، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہذہ اور اگلا لفظ جیسے ہذہ الشجرہ، یہ درخت، مل کر ایک چیز بن جاتی ہیں، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ہے نہیں لگایا جائے گا، ہے سے جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہذہ الشجرہ جس کے لفظ کی شروع میں الف لام آ جائے تو اس کے پیچھے اس میں اشارہ ہذہ آ جائے تو اسی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، یہ دونوں چیز مل کر کسی اور جملے کا حصہ بن جائیں گے، کوئی اور چیز بن جائے گی، لیکن اس کے اندر ہے کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہذہ الدنیا، یہ دنیا، الحیاء، ہذہ الحیاء، یہ زندگی، البلدہ، یہ ملک، ہذہ البلدہ، یہ ملک، النار، آگ، ہذہ النار، یہ آگ، الشجرہ، درخت، ہذہ الشجرہ، یہ درخت، القریہ، بستی، ہذہ القریہ، یہ بستی، الجنہ، جنت، تلک الجنہ، وہ جنت، الدار، گھر، تلک الدار، وہ گھر، یعنی دونوں کے لیے یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، یعنی نامکمل جملہ ہے۔
اور کہہ رہے ہیں قرآن کریم کی جو نیچے آیات دی جا رہی ہیں مشق کے طور پر، درج ذیل آیات میں اس حصے کو پہلے مثال کی طرح نمایاں کرے جس میں ہادی یتل کا اور ان کے بعد والے لفظ سے قرآنی جملہ بن رہا ہے، جیسے ہادی ناقۃ اللہ شرب۔ ہاں اب یہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہادی ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے جس کے لیے پانی کا جگہ بنائی گئی یا پانی کا انتظام کیا گیا۔ ہادی ناقۃ اللہ لکم آیا، ہاں ہادی ناقہ یہ اونٹنی ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، ہاں بالکل آپ حضرات بولیں، جو سوال کیے جا رہے ہیں خود بولیں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ذہن میں نشین بھی ہوگا اور سمجھ آئے گی یہ چیز۔ ہادی جہنم الذی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کی تم سے وعدہ کیا ہے۔ ان ہادی تذکرہ، یہ وہ ذکر ہے، یہ یادگاری ہے تمہاری۔ بے شک یہ یاد دہانی ہے۔ ہادی جہنم الذی یکذب، یہ جہنم ہے جس کے تم سے جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ جھٹلاتے ہیں، یکذب کا مطلب ہے جھٹلانا، جس کو جھٹلایا جاتا ہے۔ ان ہادی تذکرہ فمن شاء اتخذ، یہ وہی ذکر ہے، بے شک یقیناً یہی تذکرہ، یہی یاد دہانی ہے تمہارے لیے، بس جو اس کو چاہے تو اس کو پکڑے۔ تلک نعمت تمنها علیہ، یہی نعمت ہے جس کو تم میرے اوپر احسان کرو۔ بالکل نہیں، آرزو کی تمنا کا مطلب ہے مننا یا مننا، امید لگانا، آرزو کرنا، اس کے معنی میں استعمال ہے، احسان بھی معنی میں آتا ہے، احسان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا، اور یہی قوم عاد ہے جو انکار کرنے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ لفظ اب بیان کیے جا رہے ہیں جس سے جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ دونوں لفظ مل کر کسی اور جملے کا یا کسی اور لفظ کا حصہ بن رہے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ہاں اب کہہ رہے ہیں یہ درخت وَلَا تَقْرَبَا، تم اس کے قریب مت جاؤ۔ ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں اخرجنا من هذه القرية، ہاں شاباش شاباش، بولو ہمیں نکالا گیا ہے اس بستی سے، جو آ رہا ہے بولیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں یہاں شرمانے والی بات نہیں ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے وہ لعنت ہے۔ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، یہ وہ دنیا میں احسان ہے۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقیناً فیصلہ اس زندگی دنیا میں، دنیا کی زندگی میں فیصلہ ہے ان کے لیے۔ هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہی آگ ہے جس کے ذریعے تم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اعبد رب هذه البلدہ، میں عبادت کرتا ہوں اس شہر کے رب کی، اس شہر کے رب کی۔ تلک الجنۃ التی نورث، جس کا ہمیں وارث بنایا گیا۔